السلام علیکم ویورز اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل باربینا اوان۔ آج بات کرتے ہیں مفتی واحد قریشی پہ، جس نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو دین و دنیا کا کوئی علم ہے، یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ چند نکات جو ہیں اس کے جو غلطیوں پہ مبنی ہیں ان کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کالج میں پڑھے ہوئے ہو تو کالج کی بات کرو، دین کی بات نہ کرو، دین کی تم کو سمجھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جیسے ہی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو پہلی کلاسز میں اس کو قرآن کی تعلیم بھی ساتھ دی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے چلتا جاتا ہے، فار ایگزامپل 5th تک اگر چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کو پڑھائی جاتی ہیں، ساتھ ترجمہ بھی۔ آپ لوگ تو صرف مدارس میں یہ صرف قرآن رٹاتے ہو نا بچوں کو، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ جو بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں صورت پڑھ رہا ہوں، فار ایگزامپل 5ویں تک اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بکس میں پڑھنے کو دی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے کلاسز بڑھتی جاتی ہیں، اسٹینڈرڈ اوپر جاتا ہے، یعنی کہ 6 7 8 9 10 اس طرح صورتیں جو ہیں وہ بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ان کا ترجمہ یاد کرنا اسٹوڈنٹ پہ لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ نے امتحان میں ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ جب آپ میٹرک میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اسلامک اسٹڈیز لازمی سبجیکٹ ہے۔ انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح سیم ہے، اسلامک اسٹڈیز جو ہے ایک تو کمپلسری ہے، اور اسی طرح ماسٹر لیول تک یعنی کہ اسلامک اسٹڈیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ واحد قریشی صاحب، آپ یہ اپنی غلط فہمیاں جو ہے دور کر لیں کہ کالج یونیورسٹیز والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے ڈول کی ایک ہی سائڈ بجائی ہوتی ہے، اور ہم دونوں سائڈ بجا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ دین دنیا کو سمجھتے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیں، جو بندہ یہ صرف کالج یونیورسٹی گیا ہے وہ یعنی کہ دین دنیا کی بات ہی نہ کرے، یعنی کہ اگر باپ سگریٹ پیتا ہے تو وہ بیٹے کو بتا ہی نہیں سکتا کہ نہیں تم سگریٹ نہ پیو۔ تو یہ نہیں ہے کہ کالج یونیورسٹیز والے جو ہیں وہ دین دنیا کی بات ہی نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ سے زیادہ علم ہے۔ تو یہ آپ اپنی غلط فہمیاں جو ہیں دور کر لیں، آپ کی کم علمی کی وجہ سے دین کا مذاق اڑاتے تو خدا را دین کا مذاق نہ بنائیں، اپنے پیٹوں کو سنبھالیں، اپنی دکانوں کو قابو میں لائیں، یا اپنی دکانوں کو سنبھالیں۔ دکانیں چلانے کے لیے دین کا استعمال مت کریں۔ پھر جی یہ واحد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے بیٹھا ہے اپنے کمرے میں، 4 کتابیں سامنے رکھ کے بیٹھا ہے۔ اب اس کم علم شخص کو یہ نہیں پتا اس نے کوئی اپنی کتابیں نہیں بنائی ہوئی، اور سب کی کامن بکس ہیں یہ۔ آپ کا ایمان نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انجینئر محمد علی مرزا کی کتاب ہے۔ بات کریں لوگوں کی کہ اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، لوگ آپ کے ہیں، لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں ادھر۔ اس دن خود میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ اس میں رو رہے تھے کہ میرے پیچھے کوئی، میں جلسے میں گھنٹہ بیٹھ رہا ہوں اور کوئی بندہ سننے نہیں آیا۔ آپ سے حوالہ پوچھیں تو آپ کھانے کو دوڑ جاتے ہیں، ایسے آپ کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، بڑے اخلاق کے لیکچر دینے والے آپ۔ پھر آپ کا اعتراض یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا پہ کہ اگر مرد کا بچہ تھا تو وہ کسی عالم سے داؤ پیچ لڑاتا۔ اس نے 3 بڑے علماء کو دعوت دی ہے، اس نے یہ بولا ہے کہ یہ میری اکیڈمی میں آ کے بیان کریں، ایک نماز پڑھانے دے اپنی مساجد میں، یہ میری اکیڈمی میں بیٹھ کے تم لیکچر دو اور میں تمہاری مسجد میں ایک نماز پڑھاتا ہوں، بس پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب کس پانی میں ہے۔ اکھے ذات دی کوٹ کرلی تے چھتیرا نو جپے۔ واحد قریشی صاحب جو ہیں یہ مفتی صاحب یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی نان مسلم ہے، ہم اسے یہ قرآن دیتے ہیں ایز اے تبلیغ، قرآن دیتے ہیں کہ یہ لو قرآن ہے، یہ ہماری آسمانی کتاب ہے، یہ لو یہ پڑھ لو، اور اس کو پڑھ کے 50% چانسز ہیں کہ تم رائے ہدایت پہ آ جاؤ، یا 50% چانسز ہیں گمراہ ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اپنے پاس رکھو جی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب تم ہی اس کو پڑھ کے رائے ہدایت پہ نہیں آ سکے تو میں کیا آؤں گا؟ یہ آپ دین بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اس کے کفر پہ شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ کھلی سے کھلی بات ہے۔ تو یہ اپنے آپ عقیدہ درست کریں اور اپنی زبان کو لگام دیں، ورنہ قرآن پاک کے بارے میں اگلی بار ایسی بدتمیزی آپ کی زبان سے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ مفتی واحد قریشی صاحب ہیں، انہوں نے کیا بولا کہ انہوں نے غیر مقلد کا مطلب ہی شیطان کو ماننے والا کر دیا۔ ان کے اپنے رولے ہی ختم نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کو کافر اور شیطانی بنا کے بیٹھے ہیں کہ غیر مقلد کافر ہے جی۔ غیر مقلد کا میننگ اس نے یہ کیا کہ غیر مقلد شیطان کو ماننے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سٹیج پہ بیٹھنے سے روکو، یہ سٹیج ممبر رسول پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس سے ایک بندہ کوشچن کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، یہ پھر کہتے ہیں کہ ادھر نہ کہو، کیوں نہ کہیں بھائی یا رسول اللہ؟ تمہیں اگر تھوڑا سا علم ہو، یا رسول اللہ کا مطلب تمہیں پتا ہو تو اس میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ یا رسول اللہ یا علی کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اختلاف صرف اس چیز میں ہے کہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا، یا علی مدد نہیں کہنا، اور نفع نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی اور وہی دے سکتے ہیں بس۔ مولا علی کہنا ویسے زیادہ پیارا لگتا ہے، میں خود مولا علی کہتا ہوں۔ مجھے جب علم ہوا، میں نے جب اپنی ریسرچ کرنا شروع کی تو مولا علی کہنے سے ایسا سواد آتا ہے، ایک محبت سی پیدا ہوتی ہے۔ مفتی صاحب اپنے عقیدے جو ہیں وہ ٹھیک کر، اللہ آپ کو ہدایت دے اور کچھ عقل کے ناخن لے اور لوگوں کو سیدھی بات بتانے کی کوشش کرے، یہ بوڑیاں نہ ماریں۔ بڑے تعلیم یافتہ بندے
ہیں یہ مفتی صاحب، مفتی واحد قریشی صاحب، یہ ایف بی کا مطلب لوگوں کو بتاتے ہیں. مارک زکربرگ میں ایف بی کا فرسٹ ورڈ اسمال لیٹرز میں لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ نوجوان جانتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا دین و دنیا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میرا ایک اوپینین ہے، یوں میں ڈس ایگری ٹو اٹ، کہ جب تک انسان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے، جب تک وہ جھنجھوڑ نہیں لیتا ہر چیز کو، وہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ اسی طرح بیٹھ کے بونگیاں مارے گا، ادھر کی ادھر مارے گا، ادھر کی ادھر مارے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. یہ کہتا ہے کہ فیس بک کا فرسٹ ورڈ جو ایف ہے وہ اسمال لیٹرز میں لکھا ہے، کیونکہ اس کو ایسے موڑ کے کچھ اس طرح یہ بتاتا ہے کہ ایسے ڈنڈی اس طرح کریں، ایسا لگتا ہے کہ وہ لاش لٹکی ہوئی ہے. اب مفتی طارق مسعود کی بات آپ کریں، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کوئی پازیٹیو چیز بتا. میں آج چیلنج کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب، آپ مجھے انجینئر کی ایک کوئی نیگیٹو چیز بتا دیں. ایک، آپ کو ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم قیامت تک ہے، آپ اس کی کوئی ایک نیگیٹو چیز بتا دیں. چلو نیگیٹو کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو اتنا علم نہیں ہوتا، تو میں آپ کو اس کے ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. آپ اس کی ایک منفی چیز بتا دیں، انجینئر محمد علی مرزا کی ایک منفی چیز بتا دیں، میں ہزاروں پازیٹیو چیزیں ہزاروں مثبت چیزیں آپ کو بتا دوں. تاثر تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ علم نہیں ہے، کیونکہ یہ بونگیاں ہی ایسی مارتے ہیں. مصباحی صاحب نے ویسے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، لیکن بیچارے کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا. بھائی جس کا بات کا پتہ نہیں ہے تو اس میں ٹانگ ہی نہ اڑاؤ نا، یا اگر پتہ ہے تو لوگوں کو سیدھی بتاؤ. مصباحی صاحب کیا کہتے ہیں جی، انجینئر تجھے کیا پتا بایزید کون ہے؟ میں تجھے بتاؤں بایزید کس ہستی کا نام ہے. بایزید بستامی جو ہیں وہ تابعین میں سے ہیں. اب تابعین اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہوا. کہتے ہیں بایزید بستامی جو ہے وہ تابعین میں سے ہیں. ادھر بھی نہیں رکے، صرف کہتے ہیں اس کو مولا علی کا تھاپڑ ہے. بایزید بستامی جو ہیں وہ 191 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں اور 261 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں. اور آخری صحابی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں. آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد 80 سال کے بعد بایزید بستامی پیدا ہو رہے ہیں. اس بات پہ انہوں نے اپنا رجوع بھی ریکارڈ کروایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو چلو ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں. اب اگلی بات سنیں. پھر کہتے ہیں جی یہ بایزید بستامی تابعی نہیں تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. بایزید بستامی حضرت امام جعفر صادق کے مرید تھے. پھر ہم نے پکڑ لیا کہ ادھر بھی بوگی مار رہے ہیں. امام جعفر صادق 148 ہجری میں فوت ہوئے. بایزید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے. میں نے اس دن مولانا ریاض قادری صاحب کی ویڈیو میں بھی ان کو بھی یہی پیغام دیا کہ اگر بندے نے جھوٹ بولنا ہی ہو نا تو تھوڑی سا ہوم ورک کر لے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.